ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ شوہر اور بیوی میں ناچاکی کے بعد شوہر نے آخری جملہ جب اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ اور زید میری زندگی سے چلے گئے، اب تیرے اور میرے بیچ میں کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے بھیا، یہ جملہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کس نیت سے کہا گیا۔ اگر نیت طلاق کی نہیں تھی تو پھر یہ کچھ نہیں، وہ شوہر ہیں اور وہ بیوی، اور اگر نیت یہ طلاق کی تھی تو پھر اس کی کچھ صورتیں بنتی ہیں کہ طلاق کی نیت سے اگر انہوں نے فرمایا تو ایک طلاق ایسی واقع ہو گئی کہ نکاح ٹوٹ گیا، اور طلاق کی چونکہ نیت تھی تو اس لیے اب بغیر نکاح کے اس خاتون کے ساتھ بیوی کے تعلقات قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور طلاق کے ہوتے ہی عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اصول کی بات، آدمی نے طلاق دی اور خط لکھ دیا اور 20 دن بعد 10 دن بعد کاغذات پہنچے، کاغذات راستے میں کھو گئے، پتہ ہی نہیں چلا، لیکن جس دن اس نے طلاق دی تھی اسی دن خاتون کی عدت شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا ہے کہ 1 سال قبل کہا تھا تو یقیناً 1 سال میں خاتون کی عدت پوری ہو گئی ہوگی، سوائے اس کے کہ کوئی اور غیر معمولی مسئلہ پیش آ جائے، وہ تو پھر لمبی بات ہے، لیکن عمومی طور پہ 1 سال کے اندر اس خاتون کی عدت جو ہے وہ پوری ہو گئی، اور اگر نیت نہیں تھی تو پھر وہ نکاح میں ہی ہے۔ اور اسی طرح اگر خلا کی بات ہے تو خلا مکمل ہو جانے کے بعد عدت شروع ہوگی، خلا نامکمل ہوتا ہے تو عدت شروع نہیں ہوتی۔ خلا مکمل ہو جائے، شوہر اور بیوی نے رضامندی سے یہ بات طے کر لی کہ اب بس میری طرف سے آپ فارغ ہو، یہ طے کیا، تو سب سے اچھی صورت پہ اس کی خراب ترین صورتوں میں بھی سب سے اچھی صورت ہے کہ ایک طلاق دے دے۔ خلا کی ضرورت کیا؟ خلا تو ہوتا ہے مال کے عوض میں، حق مہر چھوڑنے کے عوض میں، کہ عورت حق مہر سے رجوع کر لے، دستبردار ہو جائے کہ مجھے حق مہر نہیں لینا۔ یہ جو بڑے بڑے حق مہر لکھواتے ہیں نا، یہاں پہنچ کے انہیں مصیبت پیش آتی ہے کہ اگر وہ طلاق دے تو اب اس کو حق مہر تو دینا ہی ہے، یا تو وہ پہلے دے چکا ہے یا پھر بعد میں دے گا، بہرحال اسے دینا ہے۔ اور اگر خلا کا مسئلہ ہوا تو پھر خلا کو لڑکی چھوڑ دے گی، وہ پھر ایک الگ صورت بن جاتی ہے، یعنی بڑا حق مہر جو ہے 10 لاکھ 15 لاکھ یہ مصیبت پیدا کرتا ہے جب طلاق کی صورت ہوتی۔ چنانچہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ ایسا پیش آیا تھا اور عورت نے خلا کا دعویٰ کیا تھا، تو اس خلا کے دعوے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم حق مہر چھوڑتی ہو، تو جو باغ ان کے شوہر نے حق مہر میں ادا کیا تھا وہ پلٹ گیا، واپس ہو گیا۔ شوہر کا حق مہر کو واپس نہ لینا سب سے اچھا ہے۔ آپ نہیں رہنا چاہتی، حق مہر کو چھوڑیں، وہ بھی آپ رکھیں، میں ایک طلاق دیتا ہوں، سب سے اچھا تو یہ۔ اچھا آپ نہیں رہنا چاہتی، میری طرف سے اجازت ہے، آپ خلا کیجیے۔ یہ جب اس نے کہا نا کہ میری طرف سے اجازت ہے تو بس خلا شروع، اور خلا ہو گیا بلکہ، اور اب سے اس لڑکی کی عدت شروع ہو جائے گی۔ عدالتیں 4 مہینے لگائیں کہ سال لگائیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، عدت کی صورت میں عدت اس لڑکی کی ہو جائے گی۔ لیکن سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ شوہر حق مہر کو اسی کے پاس رہنے دے۔ خلا کی تیسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ کہ اچھا آپ حق مہر مجھے معاف کرتی ہیں، وہ کہتی ہے 10 لاکھ حق مہر ہے، میں کہاں سے یہ نہ دے سکے گا، نہ میری جان چھڑے ہوئی تھی، میں چھوڑتی ہوں حق مہر کو۔ تو خلا جو ہوا کرتا ہے وہ مال کے عوض میں ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کے عوض میں خلا کروا دیا تھا، اور اس کے بعد فرمایا تھا اب اس سے طلاق دو۔
محض نفس خلا جو ہے وہ تنسیخ نکاح نہیں، شوہر کو طلاق دینی ہوتی، خلا بامی رضامندی سے ہو تو پھر ہے، پھر وہ ہو جائے گا اور پھر عدت بھی شروع ہو جائے گی۔ اور ہمارے ہاں یہ جو خلا کی ڈگری جاری ہو جاتی ہے عدالت سے، تو شوہر کی رضامندی کے لیے جتنی شرائط ہیں کہ شوہر راضی ہوا، کس چیز پہ راضی ہوا، یہ بھی پوری نہیں پائی جاتی۔ اس سے ہمارے نزدیک یہ خلا جو ہے یہ کافی نہیں ہوتا کہ عدالت نے کہا خلا کر دیا تو جا کے لڑکی دوسرا نکاح کر لے، نہ، اپنے اس شوہر سے طلاق لے، اور یا پھر عدالتی تنسیخ نکاح جو ہے اس کو مکمل شرائط کے ساتھ کیا جائے۔ ہمارے عدالتوں کے نظام میں یہ شرائط مکمل نہیں ہوتی، اس لیے یا تو قانون سازی کی جائے صحیح معنی، اور قانون سازی کرے گا کون؟ قانون سازی کریں گے یہ نظریاتی کونسل والے جن کو 4 حرف عربی کے پڑھنے نہیں آتے، اور یہ نظریاتی کونسل ایسی بیکار کی کونسل اب بنی ہے نواز شریف صاحب کے آخری دور میں جو بنائی گئی ہے، ایک سے ایک بڑا جاہل اکٹھا ہے اور ایک سے ایک بڑا آدمی ہے جو عقلی طور پہ دین کو ثابت کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ خدا کا دین عقل کے ذریعے ثابت ہو، باقی کچھ نہیں۔ نظریاتی کونسل ایک ہی مرتبہ بنی تھی اور وہ بھٹو نے بنائی، اس وقت کے جید علماء بھٹو صاحب نے چنے تھے، اور یہ بہت بڑا کام تھا ان کا۔ مولانا مودودی اس میں شامل تھے، دارالعلوم کراچی کے حضرات شامل تھے، مفتی محمود صاحب تھے، مولانا غلام غوث ہزاروی تھے، مولانا شاہ احمد نورانی تھے، شیعہ علماء میں سے مفتی کفایت اللہ صاحب تھے، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی لوگ تھے، مگر بھٹو صاحب نے ایسی شاندار بنائی تھی۔ مفتی سیاہ الدین کاکا خیل جماعت اسلامی والوں نے دیے تھے، وہ شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، مظاہر العلوم میں پڑھے ہوئے تھے، ان لوگوں کے علم کے کیا کہنے، وہ علم کے کٹلے تھے، علم کے پتلے تھے، وہ تھی نظریاتی کونسل۔ اب یہ نظریاتی کونسل بنی ہے جہاں لوگ پوچھتے پھرتے ہیں کہ احد پہلے ہوا تھا کہ بدر پہلے ہوئی تھی، تو یہ ہے، اس لیے یہ اجازت دیتے ہیں، شرعاً یہ درست نہیں ہے ان کی اجازت دی ہوئی۔ عورتوں کا خلا جو جاری ہوتا ہے ہماری عدالتوں سے وہ تنسیخ نکاح نہیں ہے، اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا بھائی، شوہر طلاق دے یا پھر باہمی رضامندی سے جب خلا کریں گے تو یہ ہے آپ کا قضیہ کہ آپ اپنی نیت پہ غور فرما لیجیے۔